اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جی ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں شرعی مسائل ٹی وی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والا شرعی مسئلہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جی تو بات کرتے ہیں آج کے مسئلہ کی۔ آج کا مسئلہ کچھ یوں ہے کہ یزید کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ کیا یزید کافر تھا یا مسلمان؟ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ یزید پر لعنت کرنا کیا جائز ہے یا نہیں جائز۔ جی ناظرین کرام، مسئلہ تو کافی اہم ہے۔ دیکھیے، یزید کے بارے میں ائمہ کرام کا مختلف موقف ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یزید پر تکفیر و لعن کرنے پر انہوں نے سکوت اختیار فرمایا۔ اس سے فسق و فجور متواتر ہے، کفر متواتر نہیں۔ یعنی یزید کا فاسق و فاجر ہونا، گناہ گار ہونا، اہل مکہ و اہل مدینہ پر اس کا ظلم کرنا، یہ سب ثابت ہے، لیکن اس کا کفر ہونا امام اعظم کے نزدیک ثابت نہیں ہے، اس کا کفر ہونا یہ متواتر نہیں ہے۔ لہٰذا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تکفیر و لعن پر سکوت فرماتے ہیں، یعنی اس پر لعنت بھی نہیں کرتے اور کافر بھی نہیں کہتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، جو ان کو کافر کہتے ہیں امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کو منع بھی نہیں فرماتے، یعنی انہوں نے صرف اور صرف سکوت اختیار فرمایا۔ تو اب بات کرتے ہیں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ دیگر ائمہ کرام اور علماء کرام سب یزید کے فاسق و فاجر، گناہ گار، ظالم ہونے پہ متفق ہیں۔ اختلاف اس میں ہے کہ یزید کو کافر کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، اس کا نام لے کر اس پر لعنت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اتباع کرنے والے سب یزید کو کافر مانتے ہیں اور اس پر نام لے کر اس پر لعنت کرتے ہیں۔ سب یزید کو کافر مانتے ہیں اور بتخصیص نام یعنی نام لے کر اس پر لعنت بھی کرتے ہیں، اور اس بات کو قرآن پاک سے ثابت کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 26 سورہ محمد آیت نمبر 22 سے آیت مبارکہ کو دلیل بناتے ہوئے وہ یزید کو کافر بھی کہتے ہیں اور اس کا نام لے کر اس پر لعنت بھی کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یعنی یزید کا اہل مدینہ پر، اہل مکہ پر ظلم کرنا، اس کا فاسق و فاجر ہونا، اس کا گناہ گار ہونا، اس کا اہل بیت اطہار پر ظلم کرنا، یہ سب ثابت ہے، یہ سب ثابت ہے کہ وہ ظالم ہے، فاسق و فاجر ہے۔ لیکن ائمہ کرام کا اس بات پر اختلاف ہے کہ کیا یزید کو کافر کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، اس پر لعنت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں بالکل آسان لفظوں میں آپ کو یوں سمجھا دیتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بارے میں سکوت اختیار فرماتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل ان کی اتباع کرنے والے تمام یزید کو کافر مانتے ہیں اور اس پر بتخصیص نام یعنی اس کا نام لے کر اس کو لعنت کرتے ہیں، اس کو لعین جانتے ہیں۔ تو آئیے اس کے علاوہ امام المسلمین رئیس الامت پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف دیکھتے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ کیا یزید پر لعنت کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو دیکھیے، اس بارے میں سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، کوئی یزید اور اس کے ساتھیوں پر لعنت کرتا ہے تو پیر مہر علی شاہ گولڑوی رضی اللہ تعالی عنہ اس کو ناجائز نہیں کہیں گے، اور یہ فرمایا کہ یزید پر لعنت کرنا یہ بے سود ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس کی بجائے اگر آل رسول پر درود پڑھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ جی ناظرین، یہ تھا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یزید اور اس کے حواریوں پر لعنت کرتا ہے تو میں اس کو ناجائز نہیں کہوں گا،
مگر اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ آل رسول اہل بیت اطہار پر درود پڑھ لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ جی تو یہ تھا اہل سنت کا عقیدہ کہ یزید امام اعظم کے نزدیک یزید کے تکفیر پر یعنی اس کے کافر ہونے پر سکوت فرمایا گیا، اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک یزید کافر و لعین ہے، اور پیر مہر علی شاہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس پر لعنت کرنے کی بجائے اگر اہل بیت اطہار پر درود پڑھ لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔